بہت سارے انہوں نے ٹاؤنز کو پلان کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت دیر سے میں ان کی راہ تک رہا تھا. یہاں سے بولتا تھا, دروازے کی طرف دیکھتا تھا آئے یا نہیں آئے, پھر میں ادھر دیکھتا تھا آئے یا نہیں آئے. آخر جناب میں پیچھے کھڑا تھا تو وہ اچانک سے آئے. وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا تو وہ جھونکا آپ ہی کا تھا. تو جناب اربن سولوشنز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب سید رضوان شاہ صاحب کو بلائیں گے اسٹیج پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ناصر صاحب آپ سے تھوڑی سی معذرت کہ تھوڑی مصروفیت تھی, میں آپ کے ساتھ افطاری میں نہیں شریک ہو سکا, لیکن یہاں پہ حاضری اس لیے ضروری تھی کہ یہ پروجیکٹ جون سا ہے ہم نے کافی محنت اور کافی دل و جان سے ڈیزائن کیا ہوا ہے, اور میرے لیے یہ کافی قابل فخر بات ہے کہ میں جو پروجیکٹس کو اٹھانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا ویژن شیئر کر سکوں. یقیناً جو ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے, جو آپ کے ساتھ ہم پلان ڈسکس کریں گے یا ویژن ڈسکس کریں گے, آپ کے لیے کافی ثقیل ہے اور برآن رحمت بھی شروع ہو چکا ہے. تو کوئکلی میں آپ سے لازمی, لیکن آپ لوگوں کے بھی علم میں لازمی ہونا چاہیے کہ جب یہ پروجیکٹ ڈیزائن ہو رہا تھا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا. کیا صرف پلاٹنگ کر کے بیچنا تھا یا کسی اونر کا ویژن بھی تھا؟ کیپٹل ویلی دو طرح سے منفرد ہے. ایک اس کی لوکیشن ناصر صاحب بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اسلام آباد میں ایئرپورٹ سے اس سے نزدیک کوئی لوکیشن نہیں ہے جس پہ ہم اس کو ایئرپورٹ 0 کلومیٹر کا ہم نے سلوگن دیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایئرپورٹ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی بھی سوسائٹی نہیں ہے. اب پروجیکٹ کے فیچرز میں کیا آتا ہے؟ ایز اے پلانر جب ہم کوئی بھی اس جگہ ڈیزائن کرتے ہیں تو میرا جو ایز اے پلانر مقصد ہوتا ہے وہ اس کو ایک زندہ شہر بنانا ہوتا ہے. دیکھیں پلانز آپ صبح سے لے کے شام تک مارکیٹ کے اندر 20 پروجیکٹ موجود ہیں. کیپٹل ویلی کیسے ڈفرینشیٹ ہے؟ لوگوں نے آج کل نیٹ پہ سرچ کر کے نا کہیں سے کوئی بھی انگریزی اٹھا لیتے ہیں, کوئی فرینچ ورڈ لگا کے یوز کر لیتے ہیں, کوئی سسٹینیبل کی کہانی پھینک رہا ہے, کوئی اسمارٹ سٹی کی مدانی رڑک رہا ہے. یہ ان کی ڈیفینیشنز کے 10 کلومیٹر نزدیک بھی نہیں آتے. یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو ترقی یافتہ ملک کے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. ہاں پاکستان میں اسلام آباد کے اندر رہتے ہوئے اسلام آباد سے باہر ایئرپورٹ کے نزدیک جب آپ ایک سٹی پرسیو کرنا چاہتے ہیں, کوئی شہر پرسیو کرنا چاہتے ہیں, تو ایز اے ٹاؤن پلانر میرا مقصد اس میں پلاٹ نکالنا نہیں ہے. پلاٹ تو کوئی بھی نکال لیتا ہے. ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ 24/7 لیونگ سٹی کی میں بات کر رہا ہوں. میں اس کو اس طرح سے سوچ رہا ہوں کہ ایسی کالونی, ایسا ٹاؤن بنایا جائے کہ جہاں پہ اینڈ یوزر ہے اس کو خواہ وہ تعلیم ہو, خواہ اس کے ہیلتھ کیئر کے مسائل ہو, اور خواہ اس کے کاروبار ہو, اس ساروں کو اس 5000 کنال کی باؤنڈری کے اندر لے کے آیا جائے. جی آپ کو خود اندازہ ہے, شاید میرے بھی تھوڑی لیٹ ہونے کی ریزن یہی ہے کہ اسلام آباد کا جو پھیلاؤ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے باقی شہروں میں. اسلام آباد کے ارد گرد رنگ روڈز نہیں ہیں. اسلام آباد کے اندر 2 سڑکیں ہیں جو اسلام آباد کی ایک سائیڈ ہے ہائی وے کے لانگ, وہ 30 کلومیٹر دور ہے. دوسری سائیڈ جون سی ہے جو ایئرپورٹ کو چکری روڈ آ رہی ہے, وہاں پہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ لوگوں کو ٹریول ٹائم کتنا پڑتا ہے. اور کسی نے ابھی تک اس چیز کو نہیں سوچا کہ آپ اینڈ یوزرز کو نہ صرف اچھی رسپیکٹیبل ریزیڈنس دیں بلکہ ان کو ان کی جگہ کے نزدیک ہی روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں. ایک میرے پاس بہت بڑا ایج ہے ایویشن انڈسٹری. ابھی تک اس کو بھی کسی نے پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کیا. ارد گرد کی جتنی سوسائٹیز, میں کسی کا اسپیسیفک نام نہیں لیتا, لیکن آپ پہنچ جائیں گے جہاں پہ جتنے آج کل کمرشلز بن رہے ہیں, جتنے ریزیڈینشل ٹاورز بن رہے ہیں, وہ 40-50 فٹ کی سڑکوں کے اوپر موجود ہیں. میکسیمم کسی نے 80 فٹ کا کوریڈور دے دیا ہوا ہے. کسی نے کبھی اس کا ٹی اے کرا کے دیکھیے گا, ان کو بن لینے دیں, یہ سوسائٹی سے باہر ہی وادیاں نہیں جا سکے گی, یہ ٹریفک سوسائٹی کے اندر ہی پھنس جائے گی. ہم نے جو ویژن پرسیو کیا, ہم نے اس کے اندر ایک پورا رنگ روڈ دیا ہوا ہے 300 فٹ کا, اور سب سے بڑی اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری کمرشل ایکٹیویٹی اور ہمارے ریزیڈینشل ایریاز کے درمیان میں بہت بڑا بفر ایگزسٹ کرتا ہے ایک روڈ کی فارم کے اندر. اب جو لوگوں نے کچھ مسٹیکس کی کہ ہائی رائز تو دے دیے, پتہ لگا پیچھے کچھ گھر تھے, ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی. تو میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ شکر ہے ہم 22ویں صدی میں ہیں, ٹھیک ہے, 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم, اور ہم لوگوں کی مسٹیک سے سیکھ رہے ہیں. ہمارا مقصد کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہوتا, لیکن
ان کی جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں ان سے سیکھنا ضرور چاہیے. تو اس حوالے سے بھی جو مینڈیٹ تھا میرے پاس وہ کلائنٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہم نے نہ صرف جو بیسٹ چیزیں تھیں وہ انکارپوریٹ کی, اور یہ سارا ممکن کیسے ہوا. سر ہمارے پاس تو سیدھا سا سوال ہوتا ہے کلائنٹ کا کہ 5 پلاٹ کتنے کڈے نے, ٹھیک ہے, کہ منیمم ویسٹیج کے اوپر ڈیزائن کرو, ٹھیک ہے. لوگوں کو ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ نہیں پتا. اس سلسلے میں سہیل صاحب کو لازمی اپریشیٹ کروں گا کہ جب میرے پاس آئے کہ ڈیزائن شروع کیا, انہوں نے ہر چیز میرے پہ چھوڑ دی. کس حوالے سے کہ شاہ صاحب جو چیز آپ کو مناسب لگتی ہے, بیسٹ لگتی ہے, آپ وہ یوز کریں. مجھے سیلیبل کی پرواہ نہیں, مجھے اپنی کوالٹی کی پرواہ ہے. تو اس حوالے سے ناصر صاحب 50-50 میں نے آپ کو 2-3 دفعہ پہلے بھی کریکٹ کیا, یہ 50-50 نہیں ہے, یہ 40-60 ہے. ہم نے جو سیلیبل ریزیڈینشل اور کمرشل پلاٹس دیے وہ ہمارے 40% سے زیادہ نہیں ہے. آپ کو پلان میں بھی نظر آ رہا ہوگا کتنا وسیع ہے. باقی 60% کدھر گیا ہے؟ باقی 60% ہوا ہے جو اینڈ یوزر ہے ان کی نظر, اور ان سے پہلے آپ لوگوں کی نظر کہ جب آپ کسی کو بتا سکیں تو آپ کمپیریزن میں بتا سکیں کہ کس لیول کی امینٹیز دی گئی ہیں. باقی 60% جو سا ہے وہ اس ویلیو ایڈیشن کے اندر یوز ہوا ہے. اس ویلیو ایڈیشن کے اندر یوز ہوا ہے کہ کل کو جو ہماری مارکیٹنگ کے دوست ہیں, جو سیلز کی ٹیمز ہیں, جو ڈیلر برادران ہیں, وہ صرف اپنا, آپ نے تو اپنا بالکل آگے اینڈ یوزر تک پہنچانا ہے, لیکن جب آپ اینڈ یوزر تک پہنچا رہے ہوں تو آپ کو جو سا ہے اس کے اندر آپ کو بتاتے ہوئے فخر ہو کہ اس پروجیکٹ کے اندر یہ امینٹیز ایکسٹرا ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اب میں نے اس سے پہلے جو سب سے پہلی بات کی تھی کہ ایک شہر کو آپ 24/7 کیسے بنائیں گے. سر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا ورک اور ریزیڈنس کا ریلیشن شپ. آپ جہاں پہ رہتے ہیں اور جہاں پہ کام کرنے جاتے ہیں وہ اپرچونٹی آپ کی کتنی دور ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. ایک نائٹ میئر ہے آج اسلام آباد میں فار ایگزامپل PWD اور DHA یا بحریہ والے لوگوں کے لیے سیکریٹریٹ تک آنا یا بلو ایریا اپنے بزنس ہب تک آنا ایک نائٹ میئر ہے, ٹھیک ہے. آپ اسلام آباد ہائی وے کو, آج میں ایک چیز بتا دوں, آپ کشمیر ہائی وے, میں ایک ٹاؤن پلانر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں اور یہ ہم ہر فورم پہ بھی بتاتے ہوتے ہیں, آپ اسلام آباد کو 10 لینز بھی کر دیں, کشمیر ہائی وے پہ آپ 15 لینز بھی کر دیں, یہ کنجیشن نہیں ختم ہو پائے گی. مستقبل میں سوسائٹی وہی کامیاب ہوگی جس کا 70-80% ریزیڈنس کو کاروبار بھی وہاں پہ ملے. اپرچونٹی کیا ہے ہمارے پاس؟ جب ایئرپورٹ آتا ہے, ایئرپورٹ میں بیسیکلی ہم ساروں نے ٹریول نہیں کرنا. میں شاید سال میں, بلکہ 2 سال میں ایک دفعہ جاتا ہوں, آپ لوگ بھی ایک دفعہ جاتے ہوں گے. ایئرپورٹ کی امپورٹنس کیوں تھی؟ ایئرپورٹ کی امپورٹنس اس لیے نہیں کہ آپ گھر سے نکل کے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں گے, نہیں. ایئرپورٹ خود ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, 20 سے 22 انڈسٹریز آپ کے ساتھ افیلیٹ ہے, 25 سے 30 محکمے وہاں پہ آپریٹ کرتی ہیں. اور آپ نے ٹارگٹ کن کو کرنا, اگر ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کر لیں, پھر خالی ایئرپورٹ کی انڈسٹری جو اٹسیلف ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگ میں کام کر رہی ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے. آپ سارے ارد گرد کے پروجیکٹس دیکھ چکے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ اتنی بڑا روڈ نیٹ ورک اویلیبل ہے کہ جہاں پہ کوئی اچھا 5 اسٹار ہوٹل آ جائے, جہاں پہ اچھے سروسڈ اپارٹمنٹس آ سکیں جو کہ آپ کی ایویشن انڈسٹری آپ سے, جو آپ کے ڈفرینٹ جو سے آپریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے لے سکیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایئرپورٹ کے نزدیک ہونے کا فائدہ ہے وہ ریزیڈنٹس کو نہیں ہوتا. یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے نزدیک ہے جی ہر بندہ جلدی ایئرپورٹ چلے جائے گا. ایئرپورٹ تو سال میں ایک دفعہ جانا ہے, جب جانا ہے تو ہم نے یقیناً کیا نام ہے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے نکل جانا ہے. فائدہ جو ہم نے گین کرنا ہے ایئرپورٹ کا وہ ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ سافٹ انڈسٹری ہے, بینکس ہیں, سروس پرووائڈرز ہیں, شو رومز ہیں, کارگو ہینڈلرز ہیں. ان ساروں کے لیے ہمارے پلان کے اندر وافر جگہ موجود ہے, جس سے نہ صرف یہ کیا نام ہے ہمارے ریزیڈینشل ایریاز کو انکریجمنٹ ملے گی, ہمارے ریزیڈنٹس کو گھر کے پاس موقع ملے گا, ٹھیک ہے, اور بلکہ لوگوں کو, باہر سے آنے والوں کو بھی کاروبار کے مواقع مل رہے ہوں گے. تو میں اپنی بات یہاں پہ مختصر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی برداشت کرنے کا شکریہ. مجھے پتا یہ ٹیکنیکل باتیں تھوڑی سی اسکیل ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ جی, اور بارش بھی ہونے والی ہے, سو بہت شکریہ جی. السلام علیکم.